فیروزہ جیل کی سلاخوں میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ قربانی اس کے پاس آ کر کہتا ہے اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو اس کا ایک حل ہے، میرے پیسے دے دو اور یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تم اسی جیل میں ساری زندگی رہو گی، تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ کمال کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، وہ بھی جیل کی سلاخوں میں ہے۔ فیروزہ یہ سن کر کرمانی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، میں کہاں سے لاؤں گی؟ لیکن قربانی فیروزہ کی کوئی بات نہیں سنتا۔ دوسری طرف کمال کی ماں جب اس سے ملاقات کرنے آتی ہے تو کمال معصوم چہرہ بنا کر اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹتا ہے، ان جیل کی سلاخوں میں میری سانس بند ہوتی ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، آپ قربانی سے بات کریں۔ کمال کی ماں اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر کہتی ہے میں تمہیں پہلے بھی کہتی تھی یہ سب نہ کرو، لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ قربانی اتنی آسانی سے تم لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں، میں نے اس سے بات کی، تم لوگوں کے لیے ہاتھ بھی جوڑے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا جب تک میرے پیسے وصول نہیں ہوتے میں ان دونوں کو نہیں چھوڑنے والا۔ بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ فیروزہ اور کمال اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر علی جب عالیہ کے گھر آتا ہے تو عالیہ کا یہ حال دیکھ کر علی کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ عالیہ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں نوکروں کی طرح کام کرتی ہو لیکن کوئی تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتا۔ تبھی عالیہ روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی ہے یہ لوگ بہت ظالم ہیں بھائی، میں ان لوگوں سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، یہ ہر بات پر مجھے تانا مارتے۔ علی اپنی بہن کی بات سنتے ہی طارق کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے، آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ طارق یہ سن کر علی سے کہتا ہے مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری نکٹو بہن کو اپنے ساتھ رکھنے کا، اسے کوئی کام نہیں آتا، جس دن سے یہ ہمارے گھر آئی اسی ٹائم سے گھر میں لڑائیاں شروع ہوئی۔ علی طارق کی بات سن کر کہتا ہے میں تمہارے خلاف کیس کروں گا، تم بہت جلد جیل کی سلاخوں میں جاؤ گے۔ یہ بات کرتے ہی علی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ ادھر علی کی ماں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن علی اپنی بہن کو لے کر طارق کے خلاف تھانے میں رپورٹ لکھواتا ہے۔ ادھر طارق عالیہ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ مسرت طارق کے پاس آ کر کہتی ہے تم عالیہ کو ڈیورس دے کر اپنی زندگی سے آزاد کرو، اس جیسی نکھٹو عورت کی ہمیں ضرورت نہیں، کل اس کے بھائی نے تمہارے ساتھ جو حرکت کی وہ ناقابل برداشت ہے۔ طارق مسرت کی بات سن کر کہتا ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہیں علی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرے، اس نے مجھے دھمکی دی، وہ مجھے پولیس کے ہاتھوں اریسٹ کروائے گا، وہ خاموش نہیں رہنے والا، میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، میں پولیس کے ہاتھوں اریسٹ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات سنتے ہی مسرت طارق سے کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، علی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عالیہ علی کو ایسا نہیں کرنے دے گی، وہ اچھی لڑکی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران علی انسپیکٹر کو لے کر ان کے گھر آتا ہے۔ طارق جب علی کو انسپیکٹر کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ علی انسپیکٹر سے کہتا ہے یہی میری بہن کا مجرم ہے، آپ اسے اریسٹ کر لیں۔ طارق موقع دیکھ کر یہاں سے فرار ہونے لگتا ہے لیکن انسپیکٹر آگے بڑھ کر اسے اریسٹ کر لیتا ہے۔ اریسٹ ہوتے ہی علی انسپیکٹر سے کہتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تبھی علی اسے زوردار تھپڑ مار کر حوالات میں بند کروا دیتا ہے۔ عبدل مسرت پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارا بیٹا جیل کی سلاخوں میں ہے صرف تمہاری وجہ سے، اگر تم عالیہ کے ساتھ اس طرح نوکرانیوں والا سلوک نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ادھر میرب سبات کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، آخرکار اسے فارم ہاؤس کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے موم آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ڈھونڈنے میں بہت دیر لگائی۔ سبات میرب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب میرب سبات سے کہتی ہے آپ میرے ساتھ گھر چلیں تو سبات صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے میرب کی ساس اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر